ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے اورنگزیب قریشی صاحب بڑا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا آج کے دن کی مناسبت سے, اور سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. مختصر وقت میں بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر آج کوشش کریں گے پروگرام میں گفتگو کی جائے. ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے. میں سلسلے کو مزید آگے بڑھاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, اور اب مختلف چیزوں کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے کہ آیا یوم ولادت ہے, یوم وصال ہے. اب ہمارے پاس تو وہ اصطلاح نہیں ہے, اتنا علم نہیں رکھتے. ظاہر ہے کہ ہم اس معاملے پر اور موضوع پر گفتگو نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج جو کچھ سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے, اس پورے ملک میں جو ہم منتشر ہو چکے ہیں ہر طرح سے, اس کا حل سمجھ میں آتا ہے کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں. اسی میں یہ راز پوشیدہ ہے کہ ہم ایک طرح ہو جائیں اور ایک قوم بن کر ابھر کر سامنے آئیں. لیکن یہ جو تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ اور کیا ایسی صورت میں ایک جو انفرادی شخص ہے, اقبال کہتے ہیں ملت کی تقدیر فرد کے ہاتھ میں ہے اور ہر فرد ہی ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. بڑی گہری بات اس میں پوشیدہ ہے. تو کیا ہر فرد کی یہ انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے اوپر تحقیق کرے, صحیح تحقیق کرے, اور اس کے بارے میں سوچے کہ اس سے کیا ہمیں نتیجہ ملنا ہے, ہم اس کو کیسے اخذ کریں؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کی. اس حوالے سے یاسر بھائی تھوڑا ہم پوری دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں ان کے اوپر تھوڑی ہم توجہ کریں. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ملک ہیں, چاہے غیر اسلامی ملک ہوں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں, اگر پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش کو چھوڑ کر کے اگر باہر جائیں تو باہر عرب کنٹریز اور یورپ وغیرہ میں جو لوگ یہاں سے نہیں گئے ہوئے وہیں کے مسلم ہیں, وہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی. عرب کنٹریز کے اندر بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی. تو اس کا مقصد ہے کہ صرف 3 علاقے, 3 ملک جو ہیں یہ چیزیں مناتے ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں وہ مسلم کنٹریز ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی کہلائے گی. تو دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کے لیے یہ چیز بتا دی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ گمراہی سے بچو, ٹھیک ہے, گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اس دنیا سے رحلت فرما گئے, اب تو نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے ہمارے درمیان جو چیز چھوڑی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. ٹھیک ہے, اگر ہم ان چیزوں کو اس حدیث کی جو ہے مماثلت کرتی ہوئی تائید کرتی قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے. ان دونوں اطاعتوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس طریقے کا ہل ہنگامہ, اس طریقے کی چیزیں, اس طریقے کی جو باتیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہمیں نہیں ملتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی جان نشاور کرتے تھے. ان کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ملتی. وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے؟ محبت کرتے تھے. ہم صرف الفاظ کی محبت کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, نماز پوری پڑھتے نہیں ہیں, دین کے اوپر پورا عمل کرتے نہیں ہیں, سود سے بچنے کی کوشش کرتے نہیں ہیں. دعویٰ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا رشتہ یہ ہے کہ بھائی ہم انسان ہیں, ایک انسانیت کا رشتہ. دوسرا رشتہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. تیسرا رشتہ یہ ہے کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں. یہ 3 بیس ہیں نا ہمارے رشتے کے درمیان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ کس بیس پر ہے؟ وہ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانیں, اور وہ بھی خاتم النبیین. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اب آنے والا نہیں ہے. سب سے پہلا جو جز ہے, بنیاد اور تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور خاتم الرسول مانیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اتباع کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہم فالو کریں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ کریں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا کہ کس کی اطاعت کرتا ہے؟
اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یہ چیزیں ہمارے لیے کلیئر ہونی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ سب سے پہلے ایمان کا، اس کے بعد اطاعت کا، اطاعت الفاظ کی ہوتی ہے، اس کے بعد اتباع کا. اتباع یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہی کرنا ہے، بالکل ایسا ہی، اس سے 1 انچ آگے نہ پیچھے، بالکل ٹھیک ہے، کچھ اس کے خلاف نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع. ایک اس کے بعد کیا ہے محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ملائے ہوئے جا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اپنی جان کو ہٹا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کیسا ایمان؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو تمام انسانوں سے، والدین سے، اولاد سے، اپنی جان سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہ کرے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الآن یا رسول اللہ، اب آپ مجھ سب سے زیادہ عزیز ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم صرف دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر کہا نا اللہ کی راہ میں دے دو. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آج تو میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا. گھر کا آدھا سامان لے آئے، لبیک کہی، حکم پر لبیک. ٹھیک ہے، جب آدھا سامان گھر کا لے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا لے آئے عمر؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ گھر کو آدھا تقسیم کیا، آدھا رائے ہوں آدھا گھر پہ. عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق کا انتظار کر رہے تھے، وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے پوچھا کیا چھوڑے ہو؟ کہا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں. تو یہ محبت ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے؟ محبت اس طرح. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. ایک حق واضح ہونے کے بعد جو رسول کی کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو ادھر پھیر دیتے ہیں جہاں پھرنا چاہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، ان کی الفاظ والی محبت نہیں تھی. آپ کو ایک شاعر ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، حسان بن ثابت، ٹھیک ہے، اور عبداللہ بن رواحہ، وہ جنگی شعر کہا کرتے تھے. اس کے بعد آپ کو محدثین ملیں گے، مفسرین ملیں گے، حفاظ ملیں گے. شعراء کی اتنی اکثریت وہاں لفاظی کی نہیں ملے گی. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں عمل کیا جاتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرآن مجید نے کہا کہ حق ثابت ہونے کے بعد جو دوسری طرف پھرتا ہے تو ہم اس کو پھیر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے، جہاں جانا چاہیں ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے نہیں بولیں گے. قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مثال ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم میں سے بہترین دور، بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں خرافات نہیں ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے سعد، اگر نہر کے کنارے پر بھی مفت کا پانی ہوتا ہے نا، نہر پر دریا کا، وضو کرو نا تو اس میں بھی اسراف نہیں کرو. نہر کے کنارے پر وضو بھی عبادت کے لیے، اس میں بھی اسراف مت کرنا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واضح فرامین ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے دوست. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور وہ وضو کی بات، وہ پانی بھی مفت کا، اور ہم لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. جی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الناس قرنی، بہترین دور میرا ہے. اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ مثال ہے ہمارے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحرا میں نہیں چھوڑا ہے، بالکل راستہ دکھا کر کے چھوڑا ہے. اور اس کے بعد کی زندگی کا بھی ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے لیے میرے جانے کے بعد ان چیزوں کو پکڑو گے تو تم ہدایت یافتہ رہو گے. یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسا زندگی کا پہلو نہیں ہے جس پر ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو. کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کے باوجود بھی ہم ڈائریکشن لیس ہیں، اور یہی ہمارا المیہ ہے. آج ہم ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں سے ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا.
وگرنہ اگر ہم نے اس چیز کے اوپر عمل کیا ہوتا، جیسا بھی آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اوپر روشنی ڈالی ہے اور اس کے بارے میں جو آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس کو ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ محض الفاظ کی جگالی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہو رہی ہے کہ ہمیں اس کو اپنا لینا چاہیے، ایسا ہو جانا چاہیے، یہ کر لینا چاہیے، لیکن عملاً کچھ کر نہیں پا رہے۔ اب یہ ہماری جو کچھ مجبوریاں ہم نے اپنی بنا لی ہیں، مثال کے طور پہ جو لین دین کا معاملہ ہے، قرآن کریم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں جس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ معاشرت کو بہتر بنانے کے لیے، اور اس میں لین دین کا معاملہ وہ چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، سب سے زیادہ سختی رکھی گئی ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کمی بیشی یاسر بھائی، میں آپ کی بات کو بیچ میں وہ کر رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان فرد کو اس کی اصلاح کی ہے۔ بالکل، فرد کی اصلاح کے بعد اس کو آزاد نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ انسانی معاشرہ جو بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے نا، اس کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے ان کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سربراہ نہ ہو، چرواہا نہ ہو، تو بکریاں ادھر ادھر بھٹک جائیں گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو، انسانوں کو جمع کرنے کے بعد ان کو آزاد بغیر لیڈر کے، بغیر رہنما کے نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت حسن، اور اسی طرح یہ پورا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح انسان انفرادی طور پر کرتا ہے، اس اصلاح پر ہمیشہ کے لیے کاربند رکھنے کے لیے ایک نظام چاہیے ہوتا ہے، ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے، ایک قانون ہوتا ہے۔ ایک قرآن اور اسلام جو ہے ہمارا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تمام ادیان میں پسندیدہ دین اسلام، ٹھیک ہے۔ اب اس اسلام کے قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے، صرف عبادات نہیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کے لیے کیا قانون ہے؟ کیا اس کو اجازت ہے؟ نہیں۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہ نظام ہوگا، انفرادی طور پر ہم اصلاح کریں، اصلاح کرنے کے بعد ہمارے جو حکمران حضرات ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی یہ عائد ہوتی ہے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسی پر ہماری زندگی کو آسان بنائیں، انہی اصولوں پر ہمارے معاشرے کو پروان چڑھائیں، تو ہمارے یہ جو دن ہے ڈیلی ہمارے لیے رب الاول کہلائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عملی طور پر عمل کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ ہماری شخصیت سے ظاہر ہو، ہماری گفتار سے ظاہر ہو، ہمارے کام سے ظاہر ہو۔ اور یہی چیز ہے، بڑی بدقسمتی ہے جس کی آج سب سے زیادہ کمی نظر آ رہی ہے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے کم از کم یہ فیصلہ کیا جائے کہ اب جو باقی ماندہ زندگی ہے، جس کا قصہ بہت ہی مختصر ہے، اس کے اوپر کوشش کریں کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ صرف سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب یہاں بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے، اس کے اوپر تو ایک اور مکالمہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے کیا جائے، کہاں سے وہ لیا جائے، کیونکہ کنفیوژن بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ میں مزید کنفیوژن میں اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس علم ہوگا تب ہی آپ ان معاملات کو سمجھ سکیں گے۔ اور خدا را آج کے دن کی نسبت سے گزارش ہے کہ کسی بھی قسم کے اختلاف سے بچا جائے، خاص طور پر مذہبی نوعیت کے معاملات سے اختلاف کسی صورت آج قابل قبول نہیں ہے۔ صحت الامکان کوشش کریں کہ بچیں، اور اب وقت ہمارے پاس جو ہے وہ محدود ہے۔ گزارش کروں گا اورنج قریشی صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ بریک کی طرف جانا ہوگا، اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ میں گزارش کروں گا اورنج صاحب سے کلام پیش کریں۔ جی۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک وہ مبارک وہ شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے،
مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں پر، یہ بتاؤ کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے اے شاہ تیرے رخ کی قسم، آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں بھی کوئی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک